رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد مجد الفرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين. لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ آغاز گفتگو ہو، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ کنیز صابرہ بنت منظور حسن کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 183 آیت 183 جس آیت مبارکہ ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. یہ آیت ماہ مبارکہ رمضان سے متعلق ہے، چونکہ یہ مبارک مہینہ اب اختتام کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے اور اب مشکل سے 4 یا 5 یوم اس رحمت اور برکت اور شرف کے مہینے میں باقی رہ گئے ہیں. خداوند عالم آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دن و رات کے ہر لمحے کو پروردگار عالم نے عبادت قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے صالحین نیک بندے ہیں، جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تمہارے اوپر صیام کو یعنی روزوں کو لکھ دیا ہے، یعنی واجب قرار دے دیا ہے، اسی طرح جیسے تم سے پہلے کہ امتوں پر اس نے اسے لازم قرار دیا تھا. اور اس کے واجب ہونے کے سلسلے میں جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، اس کا بھی ذکر پروردگار عالم نے کر دیا. لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے
کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی الہی اختیار کر لو۔ گویا جو نتیجہ ہے ان روزوں کا وہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، ماہ مبارک ہے، اور ماہ مبارک میں عام طور سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً ثواب کا کام ہے یہ۔ اللہ کا یہ وہ کلام ہے کہ جسے دیکھنا، جسے مس کرنا، جس کی تلاوت کرنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ سمجھ کر تلاوت کی جا رہی ہے، غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، تو ثواب کے علاوہ بہت سے مشکلات ہیں زندگی کی کہ جس میں انسان الجھا ہوا ہے۔ پروردگار عالم اس کے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے تاکہ وہ مشکلات حل ہو جائیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو نہیں کرنا ہے، چونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جن کا انتقال ابھی ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب مینیجنگ ٹرسٹی زینبیہ ٹرسٹ کی چھوٹی بہن تھیں۔ اسی سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، لہٰذا یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک کا کہ جس میں ہم دنیا کا بھی ذکر اور آخرت کا بھی ذکر کریں، اس لیے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا سے ایک نہ ایک دن انسان رخصت لے لیتا ہے، اور پھر پروردگار عالم کی طرف وہ رجوع ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، اس کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر تقوی کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اسے تقوی پسند ہے، اور تقوی اللہ کی یہ ایک ایسی نعمت ہے اس کے بندوں کے لیے کہ جو دنیا کو بھی بہتر بنا دیتی ہے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ چونکہ اس میں اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو صیام اور دوسرا تقوی۔ صیام صوم کی جمع ہے، جسے ہم روزہ یا روزے کہتے ہیں، جمع میں روزے ہو جائے گا، اور یعنی ایک اور دو سے زیادہ، اور اگر ایک روزہ ہے تو اسے صوم کہتے ہیں، صاد واو اور میم۔ صوم کے معنی ہیں اپنے کو روکنا، کسی چیز کو ترک کر دینا۔ صیام اسی کی جمع ہے، چونکہ یہ ایک دن کا روزہ نہیں ہے بلکہ ایک مہینے کا روزہ ہے، یعنی یا تو 29 دن ہوں گے یا 30 روز ہوں گے ان روزوں کے لیے، اس لیے لفظ صیام آیا ہے۔ روزے میں انسان اپنے کو بہت سی چیزوں سے روکتا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کا ذکر نہیں ہے، حرام سے تو ہمیشہ اسے اپنے کو روکنا چاہیے، وہ حلال چیزوں سے، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دی ہیں، عالم صوم میں وہ ان سے بھی اپنے کو روکتا ہے اللہ کے احکامات کی پابندی میں، یعنی ان چیزوں کو معینہ وقت تک ترک کر دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔
چاہے شدید ضرورت اس کو ہو، لیکن اگر روزے میں ہے تو پھر وہ ان کی طرف رخ نہیں کرتا ہے۔ بہت سامنے کی باتیں ہیں کہ آج کل گرمی پڑ رہی ہے، یہاں تو شاید اتنا احساس نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی مگر اگر آپ دوسری اسٹیٹس میں چلے جائیں، اتر پردیش میں یا دلی کی طرف یا مدھیہ پردیش میں، تو گرمی کی شدت اور زیادہ محسوس ہوگی آپ کو۔ اس گرمی کی شدت میں پیاس کا بڑھ جانا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں بڑھائی جاتی ہے، بلکہ ایک فطری چیز ہے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، آدمی باہر نکلتا ہے، دھوپ کی تپش ہوتی ہے تو پیاس میں شدت ہو جاتی ہے، اور جب شدت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنے یہ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیے گا یا اور کوئی شربت کی قسم کی کوئی چیز ہوگی اسے پیے گا، نوش کرے گا۔ مگر روزہ رکھ کے یعنی اپنے اوپر وہ اتنا قابو حاصل کرتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی رکھا ہو سامنے اور شدید پیاس کا غلبہ ہو، وہ کبھی پانی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ سب کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پینے سے ہچکچائے، لیکن نہیں، اگر تنہائی میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اور فریج کے اندر ٹھنڈے سے ٹھنڈا شربت اور ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے تو کبھی اس طرف نہیں بڑھے گا۔ یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت میں وہ اپنی اس خواہش پر قابو حاصل کر لیتا ہے اور پانی کو ترک کر دیتا ہے، اس پیاس کو وہ اپنے قابو میں رکھتا ہے یا اس پیاس کو سہ لیتا ہے، پانی کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ یہی مقصد ہے روزے کا کہ ترک کر دینا، اپنے کو روک لینا کسی چیز سے، اور اس وقت تک نہیں روک سکتا ہے جب تک وہ اپنے نفس پر یعنی اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکے۔ تو اب روزے کا مقصد کیا ہے یہ واضح ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ روزہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کا سلیقہ عطا کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اگر یہ بات انسان ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد زندگی کے دوسرے مہینوں میں بھی یاد رکھے کہ اطاعت الہی میں جس طرح سے شدید پیاس ہونے کے باوجود میں نے پانی نہیں پیا، اسی طرح سے زندگی کے دوسرے مراحل میں بھی اگر ضرورت ہو کسی چیز کی اور وہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو یا شرعی اجازت اس کی نہ ہو تو پھر کبھی وہ اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا، بلکہ اسے اس کے نفس پر قابو رہے گا، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور اگر یہی چیز پریکٹس میں آ جائے کہ انسان ان باتوں کا خیال رکھے اپنی زندگی میں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا نجس ہے، کہاں استحقاق ہے، کہاں استحقاق نہیں ہے، اگر ان باتوں کا وہ خیال رکھے گا تو یہی اس کے لیے تقوی کا سبب بن جائے گا اور یہی متقی کہلائے گا۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم سنتے ہیں، چونکہ شریعت میں قرآن مجید میں یہ لفظ اتنا استعمال ہوا ہے تو لوگ ذرا اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ ویسے تقوی کا معنی بھی یہی ہے کہ خوف الہی، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا تقوی ہے۔ میں آپ کو تقوی کی ایک بہت آسان مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات بڑی آسان ہو جائے آپ کے لیے بھی
اور میری آگے کی گفتگو کے لیے بھی۔ مثلاً ہم راستہ طے کر رہے ہیں اور کوئی ایسی جگہ ہم پہنچ جائیں کہ جہاں بیچ سے راستہ جا رہا ہو، ایک پتلا سا، اور اس کے دونوں طرف ایسے درخت ہوں کہ جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اکثر چھوٹے چھوٹے بھی درخت ہوتے ہیں، دیہاتوں کی زندگی میں دیکھیے، شہروں میں تو یہ چیز نہیں نظر آئے گی کہ ایسا آپ کانٹے اٹھے رہتے ہیں۔ یا مان لیجئے کہیں تار کی باڑ لگی ہوئی ہے اور کانٹے دار تار لگے ہوئے ہیں اور آپ کو دوسری طرف جانا ہے، تو آپ جب نکلیں گے دو تار کے بیچ سے تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا جسم تار کے کانٹوں سے بچا رہے، آپ کا لباس تار کے کانٹوں سے بچا رہے، سب سمیٹ کے بہت ہی سنبھل کے ان تاروں کے بیچ سے نکلیں گے تاکہ کانٹے آپ کو نہ لگ سکیں۔ اسی طرح مان لیجئے کہ راستے سے آپ گزر رہے ہیں، بڑے بڑے ببول کے درخت ہیں، لیکن آپ کو اسی بیچ سے درمیان سے جانا ہے اور جن کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو آپ جتنا بھی راستہ آپ کو طے کرنا ہوگا آپ بہت سنبھل کے طے کریں گے راستے کو، اپنے لباس کو بچا کے، اپنے جسم کو بچا کے آپ طے کریں گے۔ مان لیجئے ایک گلاب کا درخت ہے لگا ہوا اور بہت اچھے اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو ایک پھول توڑنا ہے، سامنے نہیں ہے، اندر اس درخت کے ہاتھ ڈال کے آپ کو اس کے درمیان میں آپ کو وہ پھول توڑنا ہے، تو آپ بہت سنبھال کے اپنے ہاتھ کو ڈالیں گے تاکہ اس گلاب کے کانٹوں سے آپ کو زخم نہ لگنے پائے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے کہ آپ اس اذیت سے جو کانٹوں سے آپ کو ہونے والی ہے، اس سے آپ اپنے لباس کو بھی بچا لیتے ہیں، کہیں الجھ نہ جائے، اپنے جسم کو بھی بچا کے اور آپ راستہ طے کر لیتے ہیں۔ بس یہی ڈیفینیشن، یہی تعریف تقوی کی بھی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ راستے جسے ہم طے کر رہے ہیں، یہ بھی کانٹوں بھرے راستے ہیں۔ یہ دنیا ہر قدم پر کانٹے بچھائے ہوئے ہے، مختلف طریقوں کے کانٹے ہیں، انسان اس میں الجھتا ہے، لیکن جو صاحبان فکر ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس راستے کو طے کرنا ضروری ہے، بغیر اس راستے کو طے کیے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، وہ اپنے کو اس راستے سے بہت سنبھال کے نکل جاتے ہیں۔ اسی سنبھل کے نکلنے کا نام تقوی ہے کہ دنیا کی کشش میں، دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، ہر طرف آپ یہ دیکھیے، گھر سے لے کر باہر تک، چوکھٹ سے لے کر جتنا آپ چلتے چلے جائیے گا، نہ جانے کس کس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کے ذہن کو وہ بے چین کرتی رہی ہوں گی، آپ کے دل کو بے چین کریں گی۔ لیکن جو صاحبان فکر ہوتے ہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ حیات دی ہے، یہ نعمتیں ہمیں جس نے عطا کی ہے، جس نے ہمیں دیکھنے کی نعمت عطا کر دی، جس نے ہمیں گفتگو کرنے کی نعمت عطا کر دی ہے، جس نے ہاتھ پیر میں طاقت عطا کر دی ہے، جس نے فکر کی قوت ہمیں عطا کر دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو چاہیں ہم کرتے چلے آئیں۔ وہ لوگ ہمیشہ اپنے کو ان تمام چیزوں سے بچا کے نکلتے ہیں، اور اسی شخص کو یا انہی افراد کو متقی کہا جاتا ہے، صاحبان تقوی کہا جاتا ہے، جو اس دنیا کی گندگیوں سے، آلائشوں سے اپنے کو بچا کے نکال لیں اور اپنی زندگی کو طے کر لیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تقوی کا ذکر ہوا ہے، اور خصوصی طور پر قرآن مجید کے اس سورہ بقرہ میں، اور خاص کر ماہ مبارک کے تذکرے میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو 1 مہینے کی ریاضت ہے، 1 مہینے کی جو کوشش کی گئی ہے شروط کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس صبح کو سحر کے وقت کھا لیا اور سو گئے اور پھر دن ویسے ہی کٹ گیا، نہیں۔ انسان اپنے کو ان تمام برائیوں سے دور کر لے،
ان پر قابو پا کر اگر ماہ مبارک کے اس سفر کو طے کر لیتا ہے تو پروردگار کے ہاں اس کی جزا ہے، اور یقیناً یہ ایک تقویٰ ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ کرتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جناب عالی جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں آپ اپنے کو برائیوں سے، گناہوں سے بچا لیں گے، کوشش کریں بچانے کی، اللہ سے مدد مانگیں، اس کی نصرت کو طلب کریں تاکہ وہ آپ کی مدد کرے ان چیزوں سے بچنے کی، تو آپ دنیا والوں کی نظر میں بھی قابل قدر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تو جو جزا دے گا اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی جزا دینے والا نہیں ہے۔ 30 دن یا 29 دن جو بھی ہو، ایک دن کے فرق سے اس طرح سے اپنے کو آمادہ کر لینا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ماہ مبارک ایک ورکشاپ ہے اپنے نفس کو آلودگیوں سے بچانے کے لیے، اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے، خوف خدا کو دل میں جگانے کے لیے۔ یہ ایک ورکشاپ ہے اللہ نے ماہ مبارک کے نام سے جو دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے، اپنی تمام نعمتوں کا اس نے ذکر کر دیا ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی یہ عجیب واحد عبادت ہے، یعنی اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ ایک مہینہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتا ہے، اس نے صرف یہ نہیں کہ ہم تمہیں جنت میں یہ نعمت عطا کریں گے، یہ نہیں کہ ہم تمہیں آنے کے بعد دیں گے، نہیں، دنیا میں اس نے ایسے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت قرار دے دیا ہے، ہر لمحے کو اس نے عبادت قرار دیا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جس عالم میں بھی آپ ہیں، اگر اس کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں روزہ رکھ کر آپ، تو آپ کو کہ آپ کے ہر زندگی کے ہر لمحے کو اس نے عبادت قرار دے دیا، سونے کو، جاگنے کو، محنت کرنے کو، مشقت کرنے کو، کسی مومن سے اچھی اچھی باتیں کرنے کو، تمام اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو، یہ تمام چیزوں کو اس نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو روزہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور میری نعمتوں کے تم مستحق ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب میں پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میں نے اس آیت سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اگر دنیا بخیر ہو جائے، یعنی دنیا کی زندگی بہترین ہو جائے، تو پھر آخرت کی زندگی تو بہترین ہی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک مزرعہ کی حیثیت ہے، زراعت ہمیں یہاں کرنی ہے، کھیتی ہمیں کرنی ہے۔ کھیتی بھی کیا ہے؟ جیسی فصل آپ بوئیے گا، جتنی محنت کیجیے گا، اسی طرح سے آپ کو اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ اسی لیے ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے اکثر موقعوں پر کہ بھیا جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ببول بو اور آم کے پھل کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اچھی زندگی آخرت کی چاہتے ہو تو اس دنیا کی بھی زندگی تمہاری جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں کوشش کرو متقی ہونے کی، تقوی حاصل کرنے کی، پرہیزگاری حاصل کرنے کی۔ متقی کے بڑے فضائل ہیں جناب۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابھی آپ نے 21 رمضان کو
مولا کا غم منایا ہے، آپ نے ماتم کیا ہے۔ مولا کے ایک صحابی تھے حمام ابن شریح، مولا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حمام نے کہ یہ خواہش تھی کہ کسی موقع پر مولا متقیوں کے صفات بیان کریں، چنانچہ حمام نے مولا سے یہ فرمائش کر دی کہ حضرت امیر المومنین متقیوں کے صفات بیان کرتے ہیں۔ مولا خطبے میں گفتگو کرتے رہے، لیکن حمام کو تسکین نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ مولا متقیوں کے صفات بیان فرمائیں۔ جب اپنی خواہش کا کئی بار اظہار کیا حمام ابن شریح نے، تو مولا نے متقین کی صفات بیان شروع کی۔ 100 صفات مولا نے بیان کی، اور جب آخری صفت پر پہنچے مولا تو ایک چیخ سنائی دی، ایک آواز آئی۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا حمام زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ہلایا، دیکھا روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یعنی مولا نے متقین کی صفات اس انداز میں بیان فرمائی کہ حمام اسے برداشت نہ کر سکے۔ مولا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ حمام اسے برداشت نہ کر سکے گا۔ غور فرمایا آپ نے کہ تقوی کہ مدارج کیا ہیں، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی بلندیاں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقوی کے مختلف درجات ہیں، اور ہم کمال پر پہنچ جائیں، ہم خود ہی کامل نہیں ہیں تو کسی شے کے کمال پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی یہ کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ عزیزو تقوی دنیا میں بھی انسان کو عزت و آبرو سے سرفراز کرتا ہے، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، اپنے کو گناہوں سے بچائے، اور آخرت میں بھی درجات کو بہت بلند کرتا ہے۔ مرنا تو ہم سب کو ہے، ہر وہ شے جو اس عالم میں وجود میں آئی ہے، ایگزسٹنس میں آئی ہے، جو پیدا ہوئی ہے کسی بھی عالم میں، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق جس سینس سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار معین ہے، وہ اس لحاظ سے اپنے اختتام کو، اپنے نتیجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے نتیجے کو، یعنی اپنے اختتام کو پہنچنا ہے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ چاہیں تو موت نہیں آئے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بھاگیں تو ہمارا پیچھا نہ کر پائے گی۔ موت تو خود تلاش کر لیتی ہے، یا موت خود اس جگہ پہ پہنچا دیتی ہے جہاں اس کو آنا ہے۔ قرآن مجید بھی ذکر ہے کہ چاہے برج مشیدہ میں بھی رہو، یعنی
چاہے جتنی اپنی حفاظت کر لو موت سے کہ یہاں موت نہ پہنچ پائے گی، وہاں نہ موت کہیں بھی رہو گے پہنچ جائے گی۔ جس وقت جس جگہ اسے آنا ہے اس وقت اس جگہ وہ آ جائے گی اور لے کر چلی جائے گی۔ اگر صرف دنیا کی زندگی ہی کافی ہوتی تو موت کی کوئی فکر نہ ہوتی، موت کا ذکر بھی نہ کرتے، موت سے کچھ لینا بھی نہ، بلکہ یہ لفظی شاید نہ ہوتا ہماری لغت میں، ہماری ڈکشنری میں موت کا۔ لیکن موت سے تو مفر ہی نہیں، فرار تو کسی کو نہیں ہے۔ اس کی آغوش میں کسی نہ کسی وقت تو جانا ہی ہے، جو وقت معین کیا گیا ہے۔ اور یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جو چھین تو سب کچھ لیتی ہے مگر دیتی نہیں ہے۔ سب کچھ لے لیتی ہے، کچھ لے کے نہیں جانے دیتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اسکندر اعظم جب دنیا سے اٹھنے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو میرے تابوت سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس نے فتوحات کا ایک سلسلہ جاری کر دیا تھا اور جب دنیا سے اٹھ رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو جائے گا پھر کیا ساتھ؟ یہ دنیا کمائی ہوئی نہیں ساتھ جائے گی، ساتھ اس کے جائیں گے اس کے بہترین اعمال، وہ اعمال جو تقوی کی چادر میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور وہی اس کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے، اس کے مددگار رہیں گے جب تک اللہ جزا اور سزا کا حکم نہیں سنا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ چیز، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مرنے والے کو یعنی دم نکلنے سے پہلے موت ایک وقفہ دیتی ہے اسے، اور وہ وقفہ بھی عجیب و غریب وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے تین چیزیں، جن تینوں سے وہ محبت بھی کرتا تھا اور جن چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش، وہ اس کے سامنے آتی ہیں، یعنی نزا کی منزلوں میں وہ داخل ہو رہا ہے، نزا کی منزلوں میں داخل ہو رہا ہے کہ ایک بار وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی کمائی ہوئی دولت، وہ دولت کے جس کو نہ جانے کس طرح سے اس نے حاصل کیا تھا، نہ جانے کتنے جتن سے حاصل کیا تھا، وہ دولت اس کے سامنے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو یہ بڑی حسرت سے اس سے سوال کرتا ہے کہ بتا، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو مجھے کیا دے گی؟ میں نے تجھے بڑی محنتوں سے حاصل کیا ہے، نہ رات کو رات سمجھا اور نہ دن کو دن سمجھا، مگر اب میں جا رہا ہوں، بتا تو مجھے کیا دے گی؟ دولت جواب دیتی ہے کہ میں کیا دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ تو اپنے کفن بھر لے مجھ سے۔ لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی بدر، جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جس دنیا کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، آخری وقت میں جب ہم رخصت ہو رہے ہیں تو وہ دنیا ایسا ہمیں جواب دیتی ہے
کہ جو ہم سب کے لیے فکر کی منزل ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ تم کفن بھر لے لو مجھ سے۔ مایوس ہو کر پھر نظر اٹھاتا ہے، سامنے اولاد نظر آتی ہے، اولاد کھڑی، اولاد سے پوچھتا ہے کہ تجھے بڑی مشکلوں سے تیری پرورش کی ہے، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، تو نہیں سویا تو میں بھی نہیں سویا، تو نے نہیں کھایا تو مجھے بھی کھانا اچھا نہیں لگا، تو نے کپڑا نہیں پہنا تو مجھے بھی کپڑا اچھا نہیں لگا، میں نے بڑی محنتوں سے رات پالا ہے، اب میں رخصت ہو رہا ہوں اس دنیا سے، بتا کہ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے، تو مجھے کیا دے سکتا ہے۔ تو یہ نازوں سے جس اولاد کو پالا، جس کے لیے زندگی صرف کی، تکلیفیں اٹھائیں، فاقے کیے، پریشانیاں برداشت کی، وہ اولاد جواب دیتی ہے کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ تمہیں قبر کی منزل تک پہنچا دیں۔ لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی قدر، ناظرین کرام، مایوس ہو کے اولاد کی طرف سے پھر ایک بار نگاہ اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ اس کے اچھے اعمال ہیں، ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے تیری طرف زیادہ توجہ نہیں کی، تجھے حاصل کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، میں اب رخصت ہو رہا ہوں، آخری وقت ہے، بتا مجھے کیا دے گا۔ تو عمل جواب دیتا ہے، وہ بہترین اچھے اعمال جو اس نے کچھ بہت اکٹھا کیے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نہ تیری کمائی ہوئی دولت کی طرح ہیں اور نہ ہم تیری اولاد کی طرح ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، اس منزل میں بھی ہیں، قبر کی تنہائیوں میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے، میدان حشر میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے، اس وقت تک تیرا ساتھ دیں گے جب تک اللہ جزا اور سزا کا تجھے حکم نہیں سنا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا نیک توفیقات عطا کرے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے ایک بہترین ذخیرہ قرار دے دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہت سے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ جنہیں میں عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات اتنے ہیں، اللہ گواہ نہج البلاغہ میں، کلمات حصار میں ہے، کبھی کبھی اپنے خطبات میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، موت کو فراموش نہ کرو۔ موت یاد رہے گی تو اللہ کا خوف دل میں رہے گا، یہ احساس رہے گا کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی جب آئے گی تو ہمیں اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ہمیں انہی سب چیزوں کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ قبرستان میں جایا کرو، جب قبروں پر نگاہ پڑے گی تمہاری تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی، اس لیے کہ جو یہاں آرام کر رہے ہیں نہ جانے کیسی کیسی زندگیاں گزار کے آئے ہیں اور اب اس قبر کی منزل میں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کسی شخص کی تدفین میں شریک ہوئے قبرستان کے اندر، دیکھا کچھ لوگ جیسے آج کل دیکھیے
ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم کسی کی تدفین میں جاتے ہیں، اسے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنے یہاں قبرستانوں میں اکثر و بیشتر جانا ہوتا ہے، کسی مومن کسی مومنہ کی تدفین ہے یا کوئی اور دوست احباب کوئی ہے، آپ چلے گئے اس کی تدفین میں، تو آپ دیکھیے 2-2 4-4 6-6 آدمی ایک گروپ بنائے ہوئے، ٹولیاں بنائے ہوئے کھڑے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی طرح دیکھا کہ کچھ لوگ قبرستان میں جہاں تدفین ہو رہی تھی، کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہنسی مذاق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ایک صحابی سے یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ اس سے مرنا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب جگہیں ہمارے لیے عبرت کے لیے ہوتی ہیں، اور اپنے مرنے والوں کو فراموش بھی نہ کیجیے، فراموش بھی نہ کیجیے۔ خصوصی طور پر والدین جو دنیا سے اگر اٹھ گئے ہیں یا کوئی بھی ان میں سے اٹھ گیا، انہیں بھول نہ جائیے، انہیں یاد رکھیے، ان کی قبر پر جائیے، بیٹھیے، تلاوت کیجیے، ان کی طرف سے صدقہ دیجیے۔ ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نمازوں کو ادا کیجیے، روزے چھوٹ گئے ہیں تو روزوں کو ادا کیجیے۔ حدیث کا قصہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اولاد والدین کی قبر پر جاتا ہے، قبرستان میں گیا جہاں والدین دفن ہیں، اور اس نے وہاں فاتحہ پڑھا یا قرآن مجید کے کسی سورے کی تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد چلنے لگا، تو والدین کی ارواح آواز دیتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو، کیوں جا رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے، وہ والدین جنہوں نے بڑی مشقتوں سے اولاد کی پرورش کی ہے، اب دنیا میں نہیں ہیں، قبر کی منزلوں میں ہیں۔ اولاد جاتی ہے اور فاتحہ پڑھ کے جب چلنے لگتی ہے تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ان کی خواہش رہتی ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو وہاں۔ اسی لیے ہمارے یہاں حدیث میں آیا ہے کہ بیٹھو، گفتگو کرو ان لوگوں سے جنہیں یہاں دفن کیا گیا، ان کی قبر پر بیٹھو، ان سے گفتگو کرو۔ ٹھیک ہے تمہیں ان کا جواب نہ سنائی دے گا، ان کی آوازیں نہ سنائی دیں گی، لیکن وہ تمہیں سن رہے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے جا کے کہہ کہ وہ تیرے حق میں دعا کریں۔ اس نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا قبرستان میں جا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کے توسل سے دعا کر، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس نے کہا میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں وہ دفن کی گئی ہیں۔ فرمایا اگر تجھے قبر کا علم نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم کہ کہاں دفن کی گئی ہیں، تو ایک لائن، ایک سطر، ایک لکیر کھینچ اور اسے ماں کی قبر تصور کر،
اور اس کے وسیلے سے دعا کر، پروردگار عالم دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی، تو مشکلوں سے باہر نکل آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایک معظمہ کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی ماں تھی، اس کے بھی بچے ہیں، بس میں اب اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ماں کی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے شکم میں پرورش کرتی ہے یا شکم سے آغوش میں جب بچہ آ جاتا ہے اور پرورش کرتی ہے، تو اسے اس بات کی فکر یا لالچ نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کما کے لائے گا، مجھے دے گا، میری زندگی بہتر ہوگی۔ نہیں، کچھ نہیں، کوئی لالچ، کوئی خواہش مستقبل کی نہیں، بے لوث محبت ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے۔ جو اس بچے کی پرورش کرتی ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ایک ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے، جو پالتی پوستی ہے، اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ کس طرح سے بچے کی ہر خوشی پر نثار ہو جاتی ہے، اپنے کو قربان کر دیتی ہے۔ اگر دنیا کی ماؤں کہ یہ جذبات ہیں، یہ محبت ہے، جس کے صلے میں اللہ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کو اولاد پر واجب قرار دیا ہے، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ایسی ماں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہ مل رہی ہو، اس جیسی کوئی ماں ہی نہ دنیا میں ہوئی ہو، اور جس ماں نے اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کی ہو کہ پیوندار کپڑے پہنے ہو، خود چکیاں چلا چلا کے اناج کو پیس کے ان کے لیے روٹیاں بنائی ہو، اور یہ ماں وہ ماں ہے جسے معصومہ کائنات کہا جاتا ہے، اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس سے بہتر کوئی انسان اس کائنات میں آیا نہیں ہے، وہ باپ کی جسے فخر مرسلین کہا جاتا ہو، وہ باپ کے جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہو، وہ باپ کہ جو راستہ طے کرے تو راستے میں پڑے ہوئے ذرات اس کی قدم بوسی کریں، ایسا باپ کہ راستہ طے کرے تو بادل سایہ فگن ہو جائے، ایسا باپ کہ خشک چشمے پر پیر رکھ دے تو اس طرح سے چشمہ بہنے لگے کہ جیسے کبھی خشک نہیں ہوا تھا، وہ باپ خشک درخت کے نیچے اگر بیٹھ جائے تو سر سبز و شاداب ہو جائے، ایسا باپ کہ اگر پانی لے کے منہ میں اور خشک درخت پہ کلی کر دے تو اس طرح بہترین ذائقے دار پھل پیدا ہونے لگیں کہ اس سے بہتر لذیذ پھل کسی نے نہ کھایا ہو،
اس کی بیٹی جو معصومہ کائنات ہو، جس سے بہتر کوئی ماں نہیں آئی ہو، جس نے اپنے بچوں کی پرورش فاقوں میں کی ہو، ایسی ماں جب دنیا سے اٹھے گی تو بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور جب کہ بچوں نے دیکھا ہو کہ ماں ایسا نہیں کہ سکون کی زندگی گزار رہی ہو، نہیں، جس نے بابا کی حیات کے بعد مصائب کا سامنا کیا ہو، مشکلات کا سامنا کیا ہو، نئے نئے ستم جس پہ ڈھائے گئے ہوں، مصیبتیں ڈھائی گئی ہوں، جن بچوں نے یہ دیکھا ہو کہ میری ماں پیوند لگی ہوئی ردا اڑتی تھی، میری ماں فاقے میں زندگی گزارتی تھی، جن بچوں نے یہ دیکھا ہو کہ نانا کی وفات کے بعد مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے جو ظلم و ستم ڈھایا، وہ شاید کسی امت نے اپنی نبی کے آل پر نہیں ڈھایا ہوگا۔ عزیزو، چونکہ مرنے والی معصومہ کی چاہنے والی تھی، اس لیے میں معصومہ کے تھوڑے سے مصائب ذکر کر دوں تاکہ مرنے والے کی روح کو سکون مل جائے۔ اللہ رے شہزادی کتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ یہ مرثیہ بابا کی وفات کے بعد جو پڑھتی تھی آپ، سبت علیہ مصائب لوغنا، اللہ گواہ ہے یہ دلوں کو چور چور کر دیتی ہے۔ ذرا غور تو کرے، کتنے دن پیغمبر کے بعد شہزادی زندہ رہی؟ مشکل سے، یعنی زیادہ سے زیادہ 90-95 دن، ورنہ 75 دن کی روایت ہے۔ اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ فرماتی ہیں کہ اگر روز روشن پر ڈالی جاتی تو بابا یہ سیاہی میں دن تبدیل ہو جاتا۔ اے عزیزو، کون سی مصیبت تھی، سن لیجئے، عجیب مصیبت تھی۔ بابا کے بعد یہ دیکھا کہ گھر پر لکڑیاں جمع کی گئیں، بابا کے بعد یہ دیکھا کہ جس ڈیوڑی پر بابا آ کے سلام کرتے تھے، اللہ اس پہ آگ لگا دی گئی، شعلے بھڑکنے لگے۔ جس گھر میں بابا آتے تھے اسی گھر کو تاراج کیا جانے لگا۔ کیا مصیبت دیکھی، اللہ اللہ، ایسی مصیبت کہ دروازہ پہلو پہ گرا، پہلو زخمی ہو گیا، اللہ، بچہ پیٹ میں شہید ہو گیا۔ اے ارباب عزا، کتنی مصیبت تھی، کیا عمر تھی، 18 سال کی عمر تھی، لیکن اس واقعے کے بعد شہزادی کا یہ عالم تھا کہ جب کھڑی ہوتی تھی تو اٹھ نہیں پاتی تھی، عصا کا سہارا دے کے چلتی تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ اللہ، میں کیسے آپ کی خدمت میں کہوں کہ جن بچوں نے اپنی ماں کو اتنی مصیبتوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب ماں کے مرنے کی خبر ملی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا بچوں کا، لفظیں اسے بیان نہیں کر سکتی ہیں، صرف احساس کی ضرورت ہے کہ آپ سوچیں کہ حسنین پہ کیا گزر گئی ہوگی، زینب و ام کلثوم پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہائے ماں اس عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئی، بچے تو اولاد ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن جملہ سن لیجئے کہ علی کو جب معلوم ہوا کہ کیا علی کو جب معلوم ہوا کہ معصومہ دنیا سے گزر گئی تو کیا اثر ہوا ہے مولا پر۔ روایتیں ہیں کہ نیم غشی کا عالم ہو گیا، اٹھے تو کمر پکڑ کے اٹھے، اللہ اللہ، کتنی تقویت تھی شہزادی سے کہ اب علی اپنے کو کتنا کمزور محسوس کرنے لگے ہیں کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اے ارباب عزا، اسی عالم میں شہزادی کو رخصت کیا گیا۔ بس ایک جملہ اور زحمت کو آپ کی ختم کر رہا ہوں، ماں کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے، اور ہمارے آپ کے ہاں سب یہ ہے کہ جب
کفن پہنا دیا جاتا ہے تو ایک بار آواز دی جاتی ہے، آؤ آؤ آخری زیارت کر لو۔ بچوں کو مولا نے بلایا، آؤ اپنی ماں کی زیارت کر لو۔ سب آئے، دیکھنے لگے، حسین بھی دیکھ رہے تھے۔ بس عجیب عالم ہوا، نہ جانے کیا امام حسین علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔ فرمایا اماں جب تک آواز نہ دیجیے گا حسین نہ آئے گا۔ وہ یہ سننا تھا کہ عجیب عالم ہوا، ایک باہر بندے کفن ٹوٹے، اللہ یہ عالم تھا کہ حسین کو سینے سے لگا لیں۔ منادی نے ندا دی، علی حسین کو سنبھالو۔ اے ارباب عزا، ماں کو بچوں نے رخصت کیا، ماں خدا حافظ و ناصر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیم لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ کنیز صابرہ بنت منظور حسن کی روح کو ایثار فرما دیں۔